تاریخ ہے اور شام ہے 15 شعبان کی۔ اس حوالے سے آج کی رات جو آنے والی ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات مختلف عبادتیں ہوتی ہیں، مختلف اذکار ہوتے ہیں، مختلف صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے اور یہ رات مخصوص کر لی جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک بالکل واضح حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کے حوالے سے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک بناتے ہو جو تمہیں دینی احکامات دیتے ہیں حالانکہ اللہ نے وہ مقرر نہیں کیے۔ اللہ کے علاوہ ایسی ہستی کو بنا لیا تم نے جو تمہیں بتاتا ہے یہ دین ہے حالانکہ وہ دین نہیں۔ اس رات میں جو کچھ ہونے والا ہے لوگ کہتے ہیں دین ہے لیکن دین وہ دین ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، دلیل کوئی نہیں۔ لیلۃ القدر کی رات قرآن واضح کہتا ہے وہ رمضان کی رات ہے۔ سورہ قدر پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایسی رات میں نازل کیا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور وہ رمضان کے اندر آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس رات گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات جو بندہ قیام کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آغاز میں یعنی سورج ڈھلتے ہی آسمانی دنیا پر آتا ہے، فجر تک لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ الگ اس حوالے سے جتنی بھی حدیث ہے ساری تو صحیح ہے، صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں۔ تو اس رات کو مخصوص کر کے مساجد کے اندر محفلیں کرنا، قیام اللیل کرنا، مخصوص نوافل پڑھنا، وہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا یا مخصوص الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگنا یا پھر اجتماعی دعا کرنا، یہ ساری بدعت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی اچھا کام کریں وہ اچھا ہے ہی نہیں، کیونکہ اچھے کام تو اللہ نے سارے بتا دیے۔ اب کوئی اور کام اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہے۔ بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں، لیکن قبرستان جانا چاہیے، اچھی بات ہے، قبرستان جانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو تمہیں آخرت کی یاد آتی رہے گی۔ قبرستان جایا کرو، اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کیا کرو، اچھی بات ہے، لیکن اس رات کو مخصوص کر کے جانا اور جا کر پھول چڑھانا اور وہاں پہ مخصوص قرآنی آیات پڑھنا، مخصوص الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگنا، یہ ساری بدعت ہے۔ اور سال لوگ جاتے ہیں اس رات سارا قبرستان بھرا ہوتا ہے۔ وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈ پایا، پھر میں نے دیکھا آپ تو جنت البقیع قبرستان میں گئے ہوئے تھے۔ اور اس حدیث کو پہلی بار یہ حدیث ہی ضعیف ہے، دوسری بات اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں 15 شعبان کے ساتھ۔ آپ ایسے جانا قبرستان جائیں کسی بھی دن کسی بھی رات آپ جا سکتے ہیں، جا کے دعا کریں، التجا کریں، آپ کو یاد کریں، لیکن اس رات کو مخصوص کر کے جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ ساری رات، بلکہ جب سے یہ 15 شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے آتش بازی ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بھی جس کے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، نور ہے، آتش بازی بھلا دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ ایک شیطان کا کھیل ہے، اس کو ہم دین کا، اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مہذب لوگوں کے بچے آتش بازی کر رہے ہیں اور بڑے یہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے بچے ہیں۔ یہ بچے اسلام کے واضح خلاف ورزی کریں، آتش بازی کریں، جانی بھی نقصان ہے، مالی بھی نقصان ہے۔ کتنا پیسہ ضائع، ساری رات آتش بازی ہوتی ہے، کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور پھر حادثات بڑے ہوئے ہیں، جانی نقصان تک ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ مخصوص پکوان حلوہ پوری پکتی ہے اور یہ عقیدہ رکھ لیا جاتا ہے، دیکھیں حلوے پکائیں جتنا مرضی کھائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھ کے کھانا ہورے آتی ہیں ان کو کھلانا ہے، اگر نہ کھلائیں تو وہ ہورے
بیچاری وہ دیواریں چاٹتی رہتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جی پکا کے غریبوں کو کھلا کے ان حوروں کو، چونکہ حوریں ہمارے گھر میں آتی ہیں، ہم اصالے ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ ہے لوگوں کی باتیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ قیامت تک جو بھی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قیامت تک وہ عالم برزخ میں رہتا ہے، واپس نہیں آتا۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اب اللہ کے قرآن تو اصل میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھ بھی لے تو ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ اگر ترجمے سے قرآن پڑھا ہو تو بات سمجھ آ جائے کہ روحیں واپس نہیں آتی، جو بندہ چلا گیا وہ چلا گیا، وہ عالم برزخ ہے، الی یوم یبعثون، قیامت تک وہیں پر رہے گا۔ وہ جو واپس آ رہی ہیں، وہ کھانے آ رہی ہیں، ہم ان کو کھلاتے ہیں، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ تو الغرض یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا۔ اور جس طرح میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے، أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، وہ تمہیں دین کے احکامات دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات نازل نہیں کیے۔ یہ سارے احکامات اللہ نے نہیں اتارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اتارے، اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں بھیجے، نہ انہوں نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو یہ ساری لوگوں کی باتیں ہیں، یہ شرک بھی ہے اور یہ بدعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک میں نے معاف نہیں کرنا، ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ اگر میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف نہیں کرنا۔ تو یہ شرک بھی ہے، اس رات کو عبادت کرنا، اور بدعت بھی ہے، اس لیے شرک اور بدعت سے ہمیں بچنا ہے۔ کوئی مخصوص روزہ نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، تو کوئی